بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ RNN نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا ہوسٹ رضوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب والا، آج جس ٹاپک پہ میں آپ سے بات کرنا جا رہا ہوں وہ انتہائی ایک اہم ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب پہ آپ نے مختلف لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ فلاں کام کریں، فلاں ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، 5 لاکھ روپے مہینہ کمائیں، جائز کیش سے یہ کریں، آپ یہ کریں، یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ آج تک مجھے یہ بتائیں کوئی وہ آدمی جس نے ڈاؤن لوڈ کی ہو وہ ایپ اور اس کو 50,000 ملا ہو، اس نے ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہو اس کو 50,000 ملا ہو، اس نے ڈاؤن ایپ لوڈ کی ہو اور اس نے کام کر کے 50,000 کمایا ہو۔ یہ سب فراڈی لوگ ہیں، یہ سب صرف ویوز اور یوٹیوب سے کمانے کے لیے، ویوز حاصل کرنے کے لیے اس سسٹم کو چلا رہے ہیں، اور یہ تمام یوٹیوب والے بھی ان لوگوں کی باتوں میں آئے ہوئے ہیں۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ان ایپ سے اگر ایسا سب کچھ ہوتا، ممکن ہوتا، تو کیا لوگ اس طرح سے بھوکے مر رہے ہوتے؟ آپ نے کبھی دیکھے کیپچا لکھیں، نام لکھیں، آپ 5 لاکھ روپے مہینہ کمائیں، آپ یہ لکھیں 5 لاکھ روپے مہینہ کمائیں، آپ صرف یہ کریں 5 لاکھ روپے مہینہ کریں، آپ صرف یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں آپ کو 7,000 روپیہ ملے گا۔ کبھی بھائی اس کو وڈرا کروا کے بھی بتاؤ، اس کا وڈرا نہیں ہوتا۔ آپ تمام لوگ کیوں غریب لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو؟ کیوں غریب لوگوں کے ساتھ اس طرح کا مذاق کر رہے ہو؟ کیوں ان غریب لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ جو لوگ 2 وقت کی روٹی سے تنگ ہیں، جو لوگ 1 وقت کی روٹی سے تنگ ہیں، آپ ان کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہو۔ آج کل کے دور میں آپ دیکھ رہے ہو جہاں کرونا، میں اس کو بیماری نہیں کہوں گا، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے یہودیوں کی اس سازش میں جس کا نام کرونا ہے، اس میں یہ غریب لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ یہ مذاق اڑا رہے ہو کہ آپ یہ کرو تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو تو یہ ہو جائے گا۔ آج میں آپ تمام مسلمانوں کو یہ دعویٰ کرتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ آپ صرف 1 ہفتہ، 1 سال، 1 مہینہ تو بہت دور کی بات، صرف 1 ہفتے کے لیے اس موبائل کو چھوڑ دیں۔ ہاں، کالز کے لیے یوز کریں، ٹھیک ہے، باقی ایپس کے لیے اس کو چھوڑ دیں۔ آپ 1 ہفتہ اس کو بالکل چھوڑ دیں اور آپ اپنے محنت مزدوری پر دھیان دیں۔ میرا آپ سے دعویٰ ہے کہ آپ لوگ خوشحالی سے زندگی گزاریں گے۔ آپ 2 وقت کی کیا 3 وقت کی روٹی بھی آرام سے کھائیں گے۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو صرف سارا دن موبائلز پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماں باپ ان کے لینڈ لارڈ ہیں، ان کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ کوئی کہہ رہا ہے 5 لاکھ کما رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے 10 لاکھ کما رہا ہوں، کوئی کسی گاڑی پہ بیٹھا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اگر یہ ممکن ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں، اپنا نمبر دیتا ہوں، مجھے کر کے دکھائیں۔ میں گریجویٹ ہوں، ٹھیک ہے، میں چینلز بھی چلاتا ہوں، مجھے بتائیں کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ساتھ آپ 50,000 کیا 2 لاکھ 3 لاکھ روپے مہینہ کماتے ہو۔ یہ تمام جھوٹ ہے۔ تمام میرے دوستوں مسلمان بھائیوں، ان سے بچو۔ آپ یہی وقت اگر نوافل پڑھو تو میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو کسی صورت بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ تمام لوگ فیک لوگ ہیں، یہ صرف یہودی لابی کو oblige کر رہے ہیں۔ یہ لوگ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہیں، یہ صرف اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، یہ صرف اپنا فائدہ، صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے آپ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کے بیٹھے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی غریب آدمی کو 5 لاکھ روپے ملا ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے بھائی، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ بچو اس سے، میں آپ کو خدا کا واسطہ ہے، میں آپ کو اس چیز کا حلف کیا، یہ تو ایک دور کی بات ہوگی، میں یہ بتانے کو تیار ہوں کہ یہ مکمل جھوٹ ہے،
میں آپ کو خدا کا واسطہ ہے کہ میں آپ کو یہ رائے دیتا ہوں کہ آپ 1 ہفتے کے لیے اس ایپ کو ختم کر دیں. آپ بالکل کوئی کام نہ کریں. آپ پلیز میری اس بات پہ عمل کریں. آپ خود دیکھیں گے کہ میرا آپ کا یہ بھائی بالکل درست کہہ رہا ہے. میرے دوستو، یہ تمام یہودی لابی ہے، یہ تمام یہودی ایجنٹ ہے. یہ کسی صورت ایسا ممکن نہیں ہے. میں آپ کو ایک ٹاپک دیتا ہوں جیز کیش کا. آپ ایزی پیسہ کا کہتے ہیں جی کمائیں. کیسے کمائیں؟ آپ ایزی پیسہ ڈاؤن لوڈ کریں. 50 کا آتا ہے جی 50 روپیہ ملتا ہے جناب. میں نے ڈاؤن لوڈ کیا اس کو، ایپ کو، 50 روپے کا واچر نکل آیا. اب اس کو 50 گھنٹے لگ گئے، وہ واچر کسی صورت یوز نہیں ہوا. میں چیلنج کرتا ہوں یوز کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے؟ یہ مکمل ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. بہت بڑی لابی اس کے پیچھے کام کر رہی ہے، صرف اس لیے کہ اس آئی ٹی اور اس کمیونیکیشن سسٹم کو آگے بڑھایا جائے، لوگوں کو پاگل بنایا جائے. بیسیکلی یہ فون ایک ایمرجنسی سسٹم ہے جن سے ہم یس اور نو کرنے کے قائل ہیں. صرف کیا ایمرجنسی سسٹم ہے کہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، وہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، یہ وہ کیا ہے. یہ صرف اس لیے ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ پیسے کمائے جائیں. اگر ایسا ممکن ہوتا تو آج کاروبار ختم ہو چکے ہوتے. آپ کو یہ شاپ نظر نہ آتی. ہر آدمی آپ کو موبائل پہ بیٹھا نظر آتا. کیوں؟ کہ جس کو 5-10 ہزار روپے انکم ہو رہی ہے اس کا دماغ خراب ہے کہ اتنا بڑا شاپنگ مال کھول کے بیٹھا ہوا ہے، کروڑوں روپے لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اس کا دماغ خراب ہے، وہ لگا کے بیٹھا ہے. جب اس کو ملتا ہے ایپ سے صرف 20-30 ہزار روپیہ روز کا، تو وہ کیوں پھر اپنی اتنی بڑی مارکیٹ بنا کے بیٹھا ہے؟ یہ جھوٹ ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ تمام لوگ یہودی لابی کے تحت ورک کر رہے ہیں. میرے دوستو، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ، کوئی تکلیف، کوئی بیماری ہے تو فی سبیل اللہ چیلنج کے ساتھ اس بیماری کا خاتمہ کروں گا. نوری علم سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے نام سے آپ میرے ساتھ تعاون کریں. آپ میرا نمبر لیں، آپ صرف مجھے کال کریں. 7 دن کے اندر بنا کسی پیسے کے، ہاں لگتے ہیں شرینی، یہ بھی جھوٹ نہیں بولوں گا شرینی نہیں لگتی، لیکن یہ نہیں لگتی شرینی کہ وہ بلاں 10 بکرے مانگ رہی ہے. بکرے نہیں مانگتی بھائی. مجھے بتائیں جی کیا ہے اس پہ؟ جی وہ ایک جن ہے، وہ آپ سے ایک بکرا مانگ رہا ہے. بھائی جن بکرا مانگ رہا ہے. کیسے بکرا مانگ رہا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہندو جن ہے وہ تو گوشت سے جاتے ہیں، وہ تو ماंس کھاتے ہی نہیں ہیں، تو وہ کیسے بکرا مانگ رہا ہے؟ سب جھوٹ ہے. کوئی جن بکرا نہیں مانگتا، کچھ بھی نہیں مانگتا. ہاں میں نے دیکھا ہے جن کو، میں نے دیکھا ہے، میں نے محسوس کیا ہے، ملا ہوں، ملاقات ہوئی ہے. ماں سوائے چائے، ماں سوائے خوشبو کے الائچی کے، ماں سوائے حلوہ کھانے کے وہ کچھ نہیں کھاتے. اور آپ کا میرا دعویٰ کہ میں آپ کا یہ کام 11 روپے، 51 روپے، حد 101 روپے میں کرواؤں گا، اور ہر حال میں ہوگا آپ کا کام. آپ صرف ایک کال کریں. کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی جن، بھوت، پری، پریت کا سایہ ہے تو میرا آپ سے وعدہ رہا کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں بنا کسی پیسے کے ختم کر کے دکھاؤں گا. یہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ چیلنج ہے. آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. دل سب سے بڑا پیر ہے اور رب کی ذات بہت بڑی ہے. رب نے کسی بھی غیر مخلوق کو اپنی مخلوق کو ہاتھ لگانے تک کا حکم نہیں دیا. کوئی بھی جن، بھوت، پریت آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. ذہن میں رکھیے گا، یہ سب جھوٹ، یہ سب فراڈ، یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں. ہاں جن ہوتے ہیں، یہ چوریاں کرتے ہیں، یہ مختلف شرارتیں کرتے ہیں، مگر آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اور میرا چیلنج ہے
اگر آپ کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے آپ صرف ایک فون کال کریں، میں خود آؤں گا آپ کے پاس بنا پیسوں کے اور آپ کا یہ مسئلہ حل کر کے، میرا چیلنج ہے، کر کے دکھاؤں گا۔ باقی بھائیوں میری اس بات کو کسی صورت مذاق نہ سمجھیے گا، یہ بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے۔ دوستو بچیے، یہ یہودی لابی ہے جو جان کے کروا رہی ہے اور یہ سارا پیسہ اسرائیل کو جا رہا ہے اور یہ اسرائیل ان پیسوں سے ہمارے ملک میں بدماشی کر رہا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ مفت اسلحہ ہمارے نوجوانوں میں بانٹ رہا ہے، بے روزگار لوگوں میں مفت اسلحہ بانٹ رہا ہے، بے روزگاروں میں یہ مفت منشیات بھیج رہا ہے۔ وہ ہیروئن کی شیپ میں ہے، بھلے وہ چرس کی شیپ میں ہے، وہ گانجا، حفیم، وہ بھنگ، وہ کسی بھی شیپ میں ہے، وہ فری آف کاسٹ ہمارے ملک میں بھجوا رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ملک اس وقت معاشی لحاظ سے مضبوط نہیں، اس لیے وہ یہاں کے لوگوں کے لیے مفت منشیات بیچ رہا ہے۔ بیچ کیا رہا ہے سر؟ بھجوا رہا ہے فری، کیونکہ جہاں اچھے وہاں برے لوگ بھی ہیں۔ یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، ایک بوری ہیروئن کی پاکستان میں آنے کے لیے کیا ہوتا ہے، کیا ہے جی، بوری ہے جی، اچھا انہوں بھیجنا جی، لے آؤ جی 10,000، 10,000 لے کے آگے چلے گی بارڈر سے، اجی کی بوری ہے جی، ہاں جی 5,000 دو، لے جو 5,000۔ کوئی پیسہ نہیں ہوتا ہیروئن کا سر، یہ صرف پیسے کہاں سے بنتے ہیں، چیک پوسٹ سے۔ میں نام لینا پسند نہیں کروں گا، اگر آپ مجھے جھوٹ سمجھ رہے ہیں مجھے بتائیں یہ کہاں سے آتی ہے منشیات، کون لے کے آتا ہے منشیات؟ کیا پاکستان میں یہ بن رہی ہے؟ کیا پاکستان میں اڈے ہیں؟ اگر پاکستان میں اڈے ہیں آپ اسامہ کو ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ ان اڈوں کو نہیں ڈھونڈ سکتے؟ یہ بہت بڑی گیم ہے سر، بہت بڑی گیم ہے۔ کیا ان لوگوں کو نہیں پتہ کہ 2 نمبری کہاں ہو رہی ہے؟ میرے ساتھ کانٹیکٹ کریں، میں ملتان کا رہنے والا بندہ ہوں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں ایسی جگہ بتاتا ہوں جہاں اس وقت کھلے عام منشیات فروش ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے انتظامیہ کا ہاتھ ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا حکومت کا ہاتھ ہے، کس صورت نہیں کہوں گا، حکومت بیچاری تو اقدام کر رہی ہے، جہاں اچھے وہاں برے بھی ہیں، لیکن کیا ہے یہ انتظامی اموات جن کے ہاتھ میں ہے، یہ بھیڑیے رلے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ میں کتراؤں گا ذرا نہیں، ڈروں گا ذرا نہیں، میں نے مرنا ہے، اللہ کو جان دینی ہے، کوئی بات نہیں، شہید ہو جاؤں گا، ان کے ہاتھوں مر جاؤں گا، جیل ہو جائے گی، میں مریض آدمی ہوں، مر جاؤں گا، لیکن سچ بولنے سے نہیں گھبراؤں گا۔ یہ پولیس والے کئی ایسے پولیس والے ہیں جو خود منشیات فروخت کروا رہے ہیں، یہاں تک کہ جیل کے اندر، میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ جیلوں کے اندر منشیات پرووائڈ کی جاتی ہے۔ جو یہاں پاؤڈر، میرا خود رابطہ ہوا ہے ایک دوست سے، وہ کہتا ہے جی یہاں 400 روپے گرام پاؤڈر ہے تو جیل میں مل جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ کیسے ملتا ہے؟ بھائی جان 1000 روپے گرام ملتا ہے وہاں۔ کون دیتا ہے بھائی؟ ہمارا انچارج لا کے دیتا ہے، چرس دیتا ہے، حفیم دیتا ہے، ہر چیز دیتا ہے۔ میں نے کہا یار وہاں تو فون الاؤ نہیں ہے۔ کہتا ہے بھائی جان فون الاؤ نہیں ہے، آپ دیں مجھے مہینے کا 10,000 دیں، میں آپ کو فون جیل کے اندر پرووائڈ کر کے دکھاتا ہوں۔ جیل میں فون آپ یوز کر سکتے ہیں، جیل میں آپ چرس، افیم، سگریٹ ہر چیز یوز کر سکتے ہیں۔ جیل میں غریب آدمی صفائی کرتا ہے، غریب آدمی کو تنگ کیا جاتا ہے، امیر آدمی تو وہاں 1000 روپیہ دے کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سوتا ہے سر۔ جیل کا کوئی عالم نہیں۔ میرا حکومت سے یہ سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاکستان کی جیلوں میں یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ جس کے پاس پیسے ہیں وہ جیل میں آسائش اور آرام کی زندگی کیوں گزار رہا ہے، حالانکہ وہ 2 نمبر بندہ ہے؟ یہ ایسا ممکن کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ قانون صرف غریب آدمی کے لیے ہے، امیر آدمی کے لیے قانون نہیں ہے۔ خدا را مہربانی کریں خان صاحب، ہمارے سسٹم کو ٹھیک کریں، ہمارے سسٹم کو ٹھیک کریں، ان بھیڑوں کو اس سسٹم سے نکالیں، میں ساتھ دوں گا آپ کا۔ اور میں ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہوں، میرے پاس ڈیٹا ہے پورا،
میں جس شہر کا بھی ہوں میں نمبر دے رہا ہوں. میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ میں لے کے جاؤں گا ان اڈوں پہ جہاں منشیات پولیس کے تعاون کے ساتھ فروخت ہو رہی ہے. یہ تھانے کے ساتھ والی دیوار کے ہیروین، چرس، افیم سیل ہو رہی ہے. ان کے سامنے لے کے جاتے ہیں بھائی، اپنا حصہ لے کے جا رہے ہیں پولیس والے. چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نام بتاؤں گا ان تھانے دار پولیس والوں کا کہ جو لے کے جا رہے ہیں. کیسے صحیح کریں گے خان صاحب آپ سسٹم کیسے صحیح ہوگا؟ یہاں 2 نمبر طریقہ ہے، ہر کام 2 نمبر طریقے سے ہو رہا ہے. یہاں مال پکڑا جاتا ہے، گٹکا، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو کہ امپورٹڈ سگریٹس ہیں وہ پکڑے گئے ہیں میرے سامنے، میں وٹنس ہوں. ٹھیک ہے، وہ میرے سے ذرا گم ہو گئی ہے ویڈیو، میں آپ کو ڈھونڈ کے دکھا دوں گا. وہ کیا ہے، 17 لاکھ کا سامان تھا. بھائی جان بندوں نے پکڑا ہے، تھانے کا بھی پتہ ہے، سچوں سے میری بات ہوئی ہے. لیکن کیا وہ ٹھیک 1 گھنٹے بعد وہ بندہ اس سامان کے ساتھ باہر تھا. مجھے بتائیں کیوں ایسا سسٹم ہے؟ کیوں یہ سسٹم ہے ہمارے ملک میں؟ اللہ کا واسطہ ہے، اگر ملک کو بچانا ہے تو اس برائیوں سے ہمیں نجات حاصل کرنی ہوگی. مجھے آج پرویز مشرف کا وہ نعرہ یاد آ رہا ہے، سب سے پہلے پاکستان. آج میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ سب حقیقت میں مبنی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے اپنے پروگرام میں بڑے بڑے راز سے پردہ اٹھاؤں گا جو کہ سن کے میں شاید نہ بچوں، میں مر جاؤں گا لیکن کسی صورت نہیں چھوڑوں گا ان 2 نمبر لوگوں کو، کسی صورت نہیں چھوڑوں گا. مجھے پتہ ہے میری زندگی خطرے میں ہے، اور انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد اور خطرے میں آ جائے گی، لیکن رب جانتا ہے نہیں چھوڑوں گا. میری بیٹیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، میرے پاس تو نوکری نہیں ہے، میرے سے تو نوکری بھی نہیں ہے بھائی. یہ خان صاحب کے لیے پیسے اکٹھے کیے، انہوں نے نوکری نہیں دی. جب شوکت خانم کے لیے، یہ نواز شریف صاحب ہیں، ان کے جلسے جلوسوں میں گئے بھائی صاحب، ان کے لیے بڑی محنت کی، انہوں نے کیا کیا، آج تک نوکری نہیں دی. ٹھیک ہے، مانگنے کرکٹ کھیلتا تھا، گیا ہوں 14 لاکھ روپیہ مانگ لیا شہریار صاحب نے. جی کلر لگوا دیتے ہیں، کہاں سے دوں 14 لاکھ؟ 2 بہنیں تھیں، باپ یونین لیڈر تھا. ٹھیک ہے، اس سے کیسے 14 لاکھ روپیہ لیتا جب اس کے پاس ہے ہی نہیں تھا 14 لاکھ روپیہ. یہ سب 2 نمبر سسٹم ہے پورے پاکستان میں. اگلی قسط میں، اگلے اپنے پروگرام میں، اگلے اپنے انٹرویو میں بہت ساری چیزیں راز فاش کروں گا، اور یہ بھی کچھ بتاؤں گا کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں کس حساب سے ہوئے ہیں، بڑے وثوق کے ساتھ بتاؤں گا. فی الوقت اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. اللہ آپ کا نگہبان.